زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ جی عاصم بتائیں، پتہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے زکوٰۃ؟ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے اپنے مال میں سے کچھ حصہ، مگر یہ ہے کیا؟ نہیں پتہ؟ پہلے تو یہ کیا اسلام کا رکن ہے؟ کتنے رکن ہیں اسلام کے؟ 4؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا نماز، روزہ، حج، کتنے ہو گئے؟ 5 ہے نا؟ 5۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، جہاد بھی جو ہے اسلام کا رکن ہے، ٹھیک ہے؟ اب رکن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس مجلس ہے، شورا ہے، یا کوئی اسمبلی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کا رکن ہے یہ، یا ہم کہتے ہیں کہ مینجمنٹ ہے تو مینجمنٹ کا رکن ہے۔ آپ کے کالج یا یونیورسٹیز یا کمپنی ہے تو اس کے اندر جو وہ ہوتا ہے کوئی بھی مطلب اپر مینجمنٹ، لوور مینجمنٹ ہے تو اس کا کوئی رکن ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مطلب جیسے ریاست ہے، مطلب ملک ہے، تو ملک کے اندر وزیر اعظم اور جتنے بھی وزراء ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ رکن ہیں اس پارلیمنٹ کا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو ہے اسلام کا رکن کیا ہے؟ جس کی بنیاد زکوٰۃ بھی ہے۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مطلب لغوی معنی کیا ہیں، پھر اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاک کرنے کے ہیں۔ اس سے لفظ تزکیہ بنا ہے جس کے معنی نفس، روح، ذہن کی پاکیزگی اور سیرت و کردار کی اصلاح کے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاک کرنے کے ہیں۔ اور اصطلاحی مطلب شریعت کے حوالے سے اسلامی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد ایک خاص فرض عبادت ہے، پہلے فرض ہے یہ، جو ہر صاحب نصاب اور صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے، جس کی روشنی میں مقررہ نصاب کے مطابق مال کا ایک مقرر حصہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مصارف زکوٰۃ میں بانٹ دیا جائے یا ان کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے کہ جو ہر صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے، پہلی تو چیز یہ۔ اور پھر اس کے پاس مطلب کچھ مال ہو، اور اگر وہ مال جو ہے اس جو کہتا اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر وہ بتایا ہے کہ اس مال سے زیادہ اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو آپ نے جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کو دینا ہے آپ نے۔ اب مصارف کا مطلب کیا ہے؟ صرف کرنے کی جگہ نا، مصارف کا مطلب کیا ہے؟ جہاں صرف کرنا، صرف سے مراد دینا، اور مصارف زکوٰۃ کون ہوں گے؟ جن کو زکوٰۃ دی جائے۔ اچھا، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہے؟ مطلب زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ پتہ چلے آپ بولو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو پہلے تو دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا فرض ہونا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے پر؟ کہ مسلمان ہونا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ آزاد ہونا ہے، وہ شخص غلام نہ ہو، قید میں نہ ہو، آزاد ہو۔ عاقل ہونا ہے، عاقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل مند ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ بالغ ہونا ہے، مقروض نہیں، کسی کا قرض دار نہ ہو، مال نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، مال پر پورا سال گزر چکا ہو۔ مطلب یہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جو ہے آپ کے پاس موجود ہو، اور پھر اس کے اوپر سال گزر چکا ہو اور آپ استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی، سوری۔ وہ مال جس میں زکوٰۃ فرض ہے وہ کس طریقے کے ہیں؟ 5 قسم کے ہیں۔ سونا، چاندی یا کرنسی نوٹ، سونا یا چاندی یا کرنسی نوٹ۔ مال تجارت، جس مال کی تجارت کرتے ہیں آپ، چوپایا جانور، کھیتوں کی پیداوار اور درختوں کے پھل وغیرہ۔ کھیتوں کی مطلب جو کھیت وہ ہوتا ہے نا، کھیت کھلیان، کس کے کھیت ہوتے ہیں؟ چاول کے، مکئی کے، گندم کے، کس چیز کے؟ گنے کے، اس چیز کے، تو ان کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی کتنی مقدار فرض ہے؟ مطلب کتنی کوانٹٹی جو ہے فرض ہے کہ کتنی دینی ہے زکوٰۃ؟
مالوں کی مختلف اقسام میں زکوٰۃ کی مقدار کی بھی مختلف ہے۔ مثلا کرنسی نوٹ، سونا چاندی اور مال تجارت میں 40واں حصہ فرض ہے۔ چوپایوں کی مختلف قسموں میں ان کی مقدار اور تعداد مختلف ہے، جیسے 40 بکریوں پر 1 بکری فرض ہے۔ 40 بکریاں ہیں تو آپ کے اوپر کتنی فرض ہے کہ 1 بکری آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مگر یہ ہو کہ وہ 40 بکریاں سال گزر جائیں، پتہ چلے آپ لائے ابھی اور 10 دن بعد بولیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، 40 بکریاں تو سال گزرنا اس پہ فرض ہے۔ کھیتوں کی پیداوار اور درختوں کے پھلوں میں 10واں یا 20واں حصہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن پاک کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں کس طریقے سے کیا بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ اب ہم ایک آیت سب سے زیادہ سنتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، 700 سے زیادہ مقامات پر تقریباً جو ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ قائم کرو۔ جیسے آیت کا کیا تھا، ایک آیت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بھائی بتائیں آپ، تقویٰ کیا مطلب تقویٰ؟ دیکھیں تقویٰ اختیار کرنے سے یہ ایک جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید کسی حدیث میں پڑھا تھا یا واقعے کے اندر روایت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے تقویٰ کیا ہے؟ تو تقوی کو انہوں نے اس طریقے سے بتایا کہ جب آپ کیا ہے کہ اگر جا رہے ہیں اور آپ نے اچھا سا سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ جا رہے ہوں تو رستہ خراب ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اور راستہ وہی ہے نہیں، راستہ اسی سے گزرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو کیا کر کے بچا کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تقویٰ یہ ہے کہ جب کیا تھا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں آتے ہیں، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مطلب اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ متقی تقویٰ اختیار کرنے والے، تقویٰ کا مطلب جن کو اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے منع کی ہوئی ہیں چیزیں ان کو اختیار نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی دی۔ اب آپ بولو کہ بھائی میں تو نہیں دے رہا، تو آپ کو دیا کس نے؟ ایک تو پہلی چیز اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں نا، اللہ کے راستے میں جو بانٹ رہے ہیں، تو آپ اپنا نہیں دے رہے کچھ، یہ دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس تھا کچھ کیا؟ آپ جو ماں کے پیٹ سے آئے یا میں ماں کے پیٹ سے آئے یا کچھ بھی کوئی بھی پیدا ہوا تو کچھ خالی ہاتھ ہی آیا، تو یہ دیا کس نے؟ اللہ رب العزت نے، تو دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں ہم۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بھائی میں نے دے دیا تو میں بڑا جو ہے وہ ہوں، متقی ہوں، اور جو میں بڑا کیا تھا سخی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دیا تو آپ نے اس میں سے دیا ہے، اور اس کے اندر پھر کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک بنائیے اور ان کا تزکیہ کیجیے۔ مطلب یہ حدیث شاید کیا تھا، یہ آیت میں اس طریقے سے اس طرف اشارہ ہے، مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر کے، مطلب شاید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ ان کے مالوں سے صدقہ لیں اور انہیں پاک کریں ان کے مالوں کو، اور ان کا کیا کیجیے؟ تزکیہ کیجیے، انہیں سکھائیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اور وہ کامیاب ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ کوئی میں یا آپ یا ادھر ادھر کا کوئی وہ نہیں کہہ رہا۔ اور ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ مطلب اللہ کو، اللہ رب العزت کو آپ نے قرض دیا، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ صدقہ، زکوٰۃ، یہ کیا اللہ رب العزت کو قرض دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا آپ، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس اللہ رب العزت کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا تو تمہارے گناہ بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب آپ نے کیا کرنا ہے؟
پہلی بات کیا ہے؟ پہلی شہادت، پہلی گواہی یہ دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، ہر چیز کا مالک، ہر چیز ہی اس کے اختیار میں ہے، موت زندگی کا مالک، کھانے رزق کا مالک، ہر چیز کا مالک۔ اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، تو زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے؟ مطلب اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنے والا، اس کی کیا تھا؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج ادا کرنا اور جو ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیے تو فرمایا۔ اچھا، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں ایک۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا پہلے آپ نے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل قیامت کے دن امت مسلمہ کے علماء کرام کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ انہی کے ہاتھ میں ہوگا، معاذ بن جبل کے ہاتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، امت مسلمہ کے علماء کرام کا جو جھنڈا ہوگا وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ معاذ بن جبل کے۔ مطلب علماء کرام کے سردار ہوں گے یہ کل قیامت کے دن، پوری امت مسلمہ، اس میں صحابہ کرام، پھر ابھی قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بعد کیا تھا؟ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کر رہے ہیں، یمن میں بھیج رہے تھے، ان کو یمن میں ایسا جو ہے اپنا سفیر بنا کر بھیج رہے تھے کہ وہاں پر جو جا کر اسلام کی دعوت دیں، اس طریقے سے نا۔ تو تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہاں شاید عیسائی تھے یا یہودی تھے، عیسائی اور یہودی دونوں ہوں گے یا عیسائی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس شہادت کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلی ان کو دعوت کس چیز کی؟ کہ شہادت کی، کہ وہ شہادت دیں، گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے وصول کر کے ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ مطلب ان کے مالوں پر کیا کیا ہے؟ صدقہ فرض کر دیا ہے کہ وہ جو ان کے غنی لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، ان کے مالوں میں سے کچھ پرسنٹ لے کر کس کو دیا جائے؟ جو غریب لوگ ہیں۔ تو اس سے کیا ہے؟ معاشرے کے اندر امن و امان، جو متوازن کنڈیشن کیا تھا، توازن والی فضا قائم رہے گی۔ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر امیر غریب کی مدد نہ کرے، صدقہ نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ امیر امیر ترین ہوتا جائے گا اور غریب غریب ترین ہوتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ والا وہ جو سسٹم ہے، یہ ایسا ہے کہ بہترین ہے۔ مطلب اس کو اگر اس طریقے سے دیکھیں تو دوسرے ممالک تو چلو فالو کر رہے ہیں نا، پہلے کی کنڈیشن اگر دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں جو جنم لے سکتی تھی وہ رک جاتی ہیں۔ تو جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے دل کے اندر بھی بڑے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے مال پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بزرگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ میں نے جو ہے ایسا شخص نہیں دیکھا دنیا کے اندر جس نے اللہ کے راستے میں کیا دیا ہو، مال و دولت دی ہو اور وہ کیا ہو گیا ہو؟ غریب ہو گیا ہو۔ مطلب آپ بولو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بھائی میں تو غریب ہو جاؤں گا، میرے پاس تو اور بھی نہیں ہے۔ اچھا ہاں چلو، تو کیا کرنا ہے کہ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ نے ان کے مالوں پر صدقہ فرض کر دیا ہے جو ان کے اغنیاء سے وصول کر کے ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں تو ان کے قیمتی اموال سے خود کو بچانا۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے جو قیمتی مال ہیں، اب تم حاکم بنا کر، یہ بڑا بنا کر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، تم یہ نہ ہو کہ تم ان کی قیمتی مالوں پر نظر رکھ لو، تم یہ نہ ہو کہ اس کے پاس بہت ساری زمینیں، بھائی ضبط کر لو، کیونکہ طاقت ہے آپ کے پاس۔
تو ان کے قیمتی مالوں سے خود کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے کیا کرنا؟ ڈرنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آپ علیہ والسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی رقم امیروں سے وصول کر کے کیا کر دو؟ غریبوں تک پہنچاؤ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے ریاست کا کام تھا کہ زکوٰۃ لینا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ وہ اس کلیکٹ کرنا، پھر کس کو پہنچانا؟ جو ضرورت مند ہیں. اب تو خیر یہ خود کرتے ہیں لوگ، یا مطلب بینک وغیرہ کے اندر بھی ہو جاتا ہے نا. تو یہ ایسا سسٹم خود وہ نہیں ہے اس طریقے سے، تبھی تو مشکلات غریبوں کے لیے ہے. اچھا اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جیسے دیکھیں زکوٰۃ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ یہ صحابہ کرام کے لیے سب سے مشکل گھڑی تھی اسلام کے اندر، صحابہ کرام کے لیے کہ جو ہے جن کو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ چلے گئے، جو سکھانے والے، جو مینٹور، جو ان کے گائیڈ کرنے والے، ہر قدم پر وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اتفاق ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پہلے مسلمانوں کے لیڈر بنے، بادشاہ بنے. اب یہ تھا کہ نبی یہ عرب جو ہے بدو کہلاتے تھے، یہ مطلب یہ ایسا تھا کہ جو ہے یہ ایک بستی ہے، ایک مطلب صحرا ہے، وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں جنہیں تمیز ومیز کچھ نہیں ہے، یہ لوٹ ماری کرتے ہیں، اور اس طریقے سے دوسری دنیا ان کو اس طریقے سے پہچانتی تھی. تو یہ ان کو اتنا کوئی نام وغیرہ نہیں تھا عربیوں کا نا، وہ جاہل انتہا کے قسم کے جاہل تھے. مطلب آپ یہ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے ہی گھٹیا لوگ تھے یہ لوگ، اتنے ہی جاہل قسم کے، بہت انتہا کے جاہل نا، کہ بیٹی ہوتی ہے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں. جو ہے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے بیٹا ماں سے شادی کر لیتا ہے. تو یہ بہت ساری رسم و رواج اور بہت سارے الٹے، اور اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی دو مختلف قبیلوں کا تو ان کے اندر جنگ چلے گی، اور وہ جنگ سالوں تک نہیں، صدیوں تک ختم نہیں ہوگی. 100 سال ہو جاتے تھے وہ جنگ ان کے درمیان چلتی تھی آپس میں، کہ اس نے کیسے کیا یہ اور وہ، کوئی اتفاق نہیں ہوتا تھا اس بات پر نا. تو ایسے لوگ تھے یہ. اور باہر کی دنیا والے جو اس وقت سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر. رومن امپائر جو اٹلی ہے، تو روم یہ جو عیسائی وہ تھا گروہ جو تھا، ان کے پاس پاور تھی، اور دوسری جو سپر پاور تھی وہ پرشین تھی، یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے. مطلب پرشین سے مراد یہ ہے کہ ایران جو تھے نا، ایران سپر پاور تھی، اب تو خیر ختم ہو گیا نا. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بڑا وہ سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہاں بھیجا؟ کہاں پر نبی علیہ السلام کو پیدا کیا؟ وہ سب سے خطرناک، سب سے بری جگہ پر، جہاں پر لوگ بڑے برے ہیں. مطلب جگہ اچھی ہے ایسا نہیں ہے، جگہ تو اچھی ہے، لوگ مطلب اس طریقے کے نہیں تھے. تو وہاں پر خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. خیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکلات، مطلب آج تک قیامت سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، آخری شخص تک جو سب سے زیادہ مشکلات پریشانیاں جس شخص پہ آئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بڑے اچھے تھے تو ان پہ مشکلات پریشانیاں، سب سے زیادہ جو پریشانیاں مشکلات جھیلی وہ کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی نا. اب جو ہے انہوں نے مشکلات پریشانیاں جھیلی ہیں. پھر اس کے بعد زندگی مطلب ایسا وہ اس وقت آئی جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کے بعد میں. اللہ رب العزت نے کہا کہ اب بتائیں ان کو کہ ہم جو ہیں اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں. یہ جو پتھر کے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہارے بنائے ہوئے ہی ہیں، یہ اصلی میں کچھ نہیں ہے. خود تو تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تمہاری یا ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اب ان کے انتقال کے بعد پھر زندگی گزری، نبی علیہ السلام، دین اسلام پھیل گیا. تو دین اسلام پھیل گیا. اب مشکلات کیا تھا؟ آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام نے دوسری جگہوں پر، قبیلوں پر، اور دوسرے کیا تھا جو روم میں، اور روم کے جو ریاستیں ہیں، اور جو ایران کی جو ریاستیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں، ادھر یمن میں، حبشہ میں، سب جگہ پر کیا دین اسلام کا پیغام بھیجا نا. اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ بھائی یہ کیا ایک نیا، یہ جو عربی جو تھے، بدو تھے، جن کو ہم پاگل سمجھتے تھے، جنگلی قوم تھی، آپس میں ہی لڑکے، بس یہ وہ لوٹ ماری کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ وہ نہیں ہے. تو یہ آج ہمیں نیا دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ عیسائی اور یہ مجوسی جو ہے نا، یہ بڑے خلاف ہو گئے ان کے نا.
انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے ایک وہ ہے، یہ تو تہلکہ مچا دیں گے. تو مخالفت تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اب انتقال ہوا ایک بڑے لیڈر کا، جس نے ایک نئی تبدیلی، ایک نیا انقلاب لایا ہے، ایک نیا دین لے کر آیا ہے. تو اس کا انتقال ہوا تو لوگ جو ہیں کیا، لوگوں نے اب دوسری جو اقوام ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے. پھر کچھ اندر کے جو بغاوت کرنے والے تھے وہ بھی متحد ہو گئے، انہوں نے بھی ایک جو ہے الگ سے بغاوت. پھر ایک دو شخص اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی نعوذ باللہ ہم کیا ہیں؟ نبی ہیں. ایک عورت نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، ایک شخص نے مسلمہ کذاب، اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی میں نبی ہوں، نعوذ باللہ. پھر ایک اور گروہ مسلمانوں کے اندر سے ہی انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. وہ زکوٰۃ سے کیا ہو گیا؟ منکر ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے. وہاں سے جو رومیوں نے کہا کہ بھائی اب لشکر بھیجتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پتہ چلے یہ پھیلتے پھیلتے جو ہے پھیلتے پھیلتے کیا ہو جائے؟ بہت زیادہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، تو اس کو ختم کر دیتے. نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا، تو اب ان میں طاقت نہیں ہے اتنی نا. ادھر سے جو ہے ایک مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ایک بڑی مطلب دنیا کھڑی ہو گئی کہ واقعی بھائی یہ نعوذ باللہ نبی ہے، اور ایک اس کے پاس بھی بڑی فوج تھی. پھر یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ گروہ کھڑا ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اچھا، پھر وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ خود دیں گے، ریاست کے ذریعے سے نہیں دیں گے. مطلب ہمارے ساتھ ریاست آ کر، جیسے ریاست کا بندہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ دیکھتے ہیں نا، تو مصارف زکوٰۃ کے اندر ایک اس طریقے کے بھی ہیں، ان میں سے 8 میں سے ایک وہ بھی ہے جو زکوٰۃ لینے اور دینے والا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے وہ رکن ہے جو زکوٰۃ کنڈکٹ کرے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو ہم اس کے ذریعے سے نہیں کریں گے، خود دے رہے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ مشکلات ہیں. اب آپ جیسے بالفرض دیکھو، ایک کنڈیشن اس طریقے کی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کا سربراہ ہے بڑا، اس کے ذریعے سے آپ کے خاندان میں دوسرے ادھر ادھر کے ڈر کے رہتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کو چیر پھاڑتے ہیں، اب ان سے بدلے لیتے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برا کرتے ہیں، اب ان کا حق مارتے ہیں. باپ تو مر گیا، یہ انتقال ہو گیا، یہ سربراہ کا انتقال ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اب ان کے لیے مشکلات تھی. مدینہ کے اندر جو ہے انہوں نے مطلب ایک بڑا ہی مشکل وہ تھا. ایک تو پہلے کہ یہ خلیفہ بڑے مشکل سے بنے، کیونکہ ایک گروہ اٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم انصاری کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ہم میں سے ہونا چاہیے، ایک آپ میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین میں سے جو مکہ والے تھے. تو بڑے صحابہ کرام کے اتفاق پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ مشکلات آئی. ادھر سے رومی اپنا لشکر بھیج رہے ہیں، ادھر سے مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا اور کچھ مسلمان مرتد ہو گئے. پھر ایک زکوٰۃ والے کیا تھا، منکرین زکوٰۃ کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا. اب چلو وہ تو رومیوں کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مسلمہ کذاب والا بھی الگ سمجھ میں آتا ہے. یہ منکرین زکوٰۃ، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ گورنمنٹ کو، ریاست کو نہیں دیں گے، خود سے دے دیں گے، اس طریقے کی مطلب زکوٰۃ کا. اب کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ اعلان جہاد کر دیا. کہا کہ ان کے خلاف جہاد کروں گا. اب جہاد کس کے؟ مسلمان کے خلاف تو نہیں ہوتا. اچھا، مگر یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، پھر مگر صرف زکوٰۃ نہیں دینے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف کیا ہے؟ جہاد کا حکم کیا تھا، جہاد کا علم بلند کر دیا. اب صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام تھوڑے سے ہل گئے کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بھائی آپ ان کے خلاف کیسے تلوار اٹھا سکتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ اور صحیح بھی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ بھائی آپ جو ہے اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ہر مشکل میں، ہر مخالفت میں جو ہے نبی علیہ السلام کے جو مخالف آیا تو ہر بار انہوں نے یہ کہا کہ تلوار نکال کے اس کی اجازت دیں، گردن اڑا دوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے کا عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے تم اسلام لا کے اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو زکوٰۃ کے اندر اور نماز کے اندر فرق کرے گا ابو بکر صدیق، اس کے خلاف کیا کریں گے؟ جہاد کرے گا. اور جو اونٹ کی رسی، اونٹ کو مطلب جو لگام دے کر رسی ہوتی ہے نا، وہ رسی بھی روکے گا نا جہاد کے لیے، اس کے خلاف بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے. پھر جو ہے اس طریقے کا مطلب زکوٰۃ ایسا نہیں ہلکا عمل. اب مشکلات ہیں، اب انہوں نے بولا چلو اگر آپ یا میں یا کوئی کمزور سا یا کوئی دوسرا جو ہوتا وہ رک جاتا، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے بھائی اب اتنی مطلب ابھی یہاں میں بنا ہوں
ابھی آپ کے جیسے کوئی عمران خان صاحب بنتے ہیں اور پیچھے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور دوسرے ایکس وائی زی جو ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں شاید وہ کس کو بھگت نہیں پڑ رہی ہے، عمران خان کو، تو اب وہ کہیں گے کہ کچھ سائٹ کو میں کیا رکھوں، سیو رکھوں، ہر جگہ پر میں نے معاذ نہیں کھولنا ہے، ہر جگہ پہ جنگ نہیں لینی ہے، ہر کسی کو منہ نہیں دینا ہے، تو پہلے کیا کرتا ہوں میں تھوڑا سا سیف گیم کھیلتا ہوں نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے بھی کر سکتے تھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جو اونٹ کی رسی بھی روکے گا زکوٰۃ کے اندر ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، مطلب تلوار اٹھائیں گے اس کے خلاف، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کون شخص ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی الگ شخص نہیں ہے، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بہترین شخص یہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر آخری اس میں کس کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ ایسا شخص نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، مطلب ایسی بڑی ہستی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی جو ہے، مفہوم ہے اللہ کا میں بیشی مفہوم، وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی عمر رضی اللہ کہتا ابو بکر صدیق کی اس رات کے برابر نہیں ہو سکتی جس رات کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ تو یہ مطلب ہلکے شخص نہیں تھے، وہ دین کا علم رکھتے تھے، سب سے زیادہ وہ رکھتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر ہم جب دیکھتے ہیں، آپ پڑھو گے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں بڑی جو ہے کیا تھا ہلچل مچ گئی، اور ایک بھائی مچنی بھی چاہیے تھی بھائی، ایک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ نبی غزوہ بدر کے اندر ان کے سامنے ایک مخالف آیا، اس کی گردن اڑا دی، اور کون تھا وہ شخص؟ ان کے والد تھے، کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پہ بڑا ایک سخت مشکلات اور یہ بڑی پریشانی آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور کہا کہ جس شخص نے اب مجھے میں نے کہتے ہوئے نظر آئے نا مدینہ کے اندر کہ نبی علیہ السلام انتقال کر گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار رو رہے ہیں اور کچھ مطلب اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں، کسی کا انتقال ہو، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے سنا نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا نا۔ اب یہ مدینہ سے باہر تھے، واپس آئے تو دیکھا کہ بھائی یہ کنڈیشن ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو جو ہے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا، مطلب 2 موتیں نہیں دے گا، 2 اموات نہیں ہوں گی، 2 مرتبہ انتقال نہیں ہوگا آپ کا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا۔ پھر وہ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب آپ کیا کریں، تھوڑے بیٹھیں۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک آیت پڑھی، مفہوم ہے جس کا نا کہ جو لوگ یہ سمجھتے کیا تھا اللہ کے بے شک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کیا ہے بہت سے انبیاء کرام آئے اور ان کا بھی کیا ہوا، انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اس دنیا سے کیا ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ اب جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ نبی علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کیا ہے، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو صحابہ کرام تھوڑے سے پھر اس میں آئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تلواریں کھینچ لو زکوٰۃ کے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، تو وہ صحیح عمل تھا۔ پھر وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیتے ہیں، اب جنوں کی گردنیں اتریں، اس سے بہتر ہے کہ مال دے دو بھائی۔ تو وہ مسلمان ہوئے۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، وہ تو زکوٰۃ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بولا کہ بھائی زکوٰۃ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، اب منع نہیں کرو گے زکوٰۃ کا، مطلب زکوٰۃ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر نا، تو وہ چیز کیا ہے، وہ چیز پھر آپ اسلام سے چھٹی ہے آپ کے۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں تو وہ مسلمان کے خلاف نہیں اٹھائی تلوار، جہاد کا علم بلند کیا ہے۔ اب میں جہاد کیا سعودی عرب کے خلاف یا مطلب ترکی کے خلاف یا کیا تھا کسی دوسرے مسلم ملک کے خلاف تھوڑی کریں گے بھائی، جہاد کہاں ہوگا، یہودیوں کے یا نصرانیوں کے، امریکہ کے یا رشیا کے یا جس کے بھی خلاف ہوگا، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگا نا۔ تو وہ جہاد انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا کیونکہ زکوٰۃ سے منع کر رہے تھے۔ مصارفین زکوٰۃ کتنے بھائی، آپ حبان بھائی آپ بتائیں جی، بتائیں کون کون سے مصارف زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ مصارف کا مطلب مصرف کی جمع جس کے معنی خرچ کرنے کی جگہ ہے،
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. یا واضح رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ لے کر دولت بڑھانے یا اس سے ذریعہ معاش بنانے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا. مطلب آپ اگر مجبور ہو تو زکوٰۃ آپ کو مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ لے کر بھائی یہ دولت بنا، مطلب آپ ذریعہ معاش نہیں بناؤ، آپ محنت کرو بھائی، سمپل. وہ کنڈیشن آ جاتی ہے بچوں پر، اچھوں پر آ جاتی ہے، تو یہ دولت کا آنا اور جانا جو ہے خیر وہ ہے. تو اس کے 8 مصارف ہیں. تو پہلا کیا ہے؟ فقراء ہے. فقیر سے مراد وہ مرد اور عورت جو اپنی گزر و اوقات کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج. فقراء سے مراد فقیر ہیں، اور فقیر کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنی گزر اور اوقات کے اندر کس کے محتاج ہوں؟ دوسروں کے محتاج ہوں. مساکین کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد وہ شریف غربا جو بیچارے نہایت ہی خستہ حال ہوں لیکن شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے. مطلب بہت، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں نا، سفید پوش کیا ہوتا ہے؟ جو مطلب ہاتھ نہیں پھیلاتے. آپ کو یا ہمیں تو لگ رہا ہوگا کہ بھائی سامنے تو بڑا ہے وہ ہے، مگر آپ کو یا ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے دنوں سے فاقے ہیں. عاملین زکوٰۃ، وہ جس کا میں بتا رہا تھا نا، اس سے مراد زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازم ہیں. زکوٰۃ کا نگران و منتظم اور تحریر کرنے والا جو زکوٰۃ کو لکھتا ہے، اور سیکریٹری کو بھی زکوٰۃ کیا دی جا سکتی ہے. مطلب اگر وہ بھی غریب ہے اور اس کنڈیشن کے اندر پہنچ چکا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے تو اس کو دی جائے گی. مؤلفۃ القلوب کس کو کہتے ہیں؟ جی بتائیں. ہاں مؤلفۃ القلوب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب دل جوئی کا مطلوب ہو، اسلام کے مفاد میں ان کو ہم نوا بنانا اور مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا پیش نظر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جن کی دل جوئی کی جائے. اب دل جو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ نو مسلم جو ہے نا، نو مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے نو مسلم بھائی، نون مسلم نہیں، نو مسلم کہتے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہوں. اب آپ یہاں دیکھتے ہو کہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں کہ میں پہلے جو ہے ہم ہندو گھرانے سے تھے، عیسائی گھرانے سے تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے ہماری مدد کریں. اب دیکھو، اب ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اپنا دین چھوڑ دیا اس نے، تو اس کی کمیونٹی، اس کے مذہب کے لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مال نہیں چھوڑیں گے. اس کا مال نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ غریب ہوگا، اور غریب ہوگا تو کیا لگے گی اس کو؟ بھوک. اب بھوک لگے گی تو بھوک کے لیے کیا چاہیے؟ پیسے، مال. تو وہ جو ہے آپ نے پھر، یا ہم نے، اگر آپ جو ہے آپ صاحب نصاب ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے. اب کیوں دیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کی دلجوئی ہو، اس کی تالیف قلب ہو، تاکہ وہ دین اسلام سے پھیرے نہ، پلٹے نہ. کیونکہ اب وہ بولے کہ بھائی یہ تو جو ہے میں یہاں مسلمان ہوں، یہ تو مدد ہی نہیں کر رہے میری، تو اس سے بہتر ہے کہ میں واپس ہو جاتا ہوں. تو فقر و فاقہ جو ہے، یہ جو فقر ہوتا ہے نا، جو فقیری ہے، یہ بعض اوقات اسلام سے اللہ کیا تھا، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی، کہ فقیری کیا کرتی ہے، فقر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ اسلام سے پلٹوا دے گا آپ کو. مطلب آپ جب بھوکے ہو گئے، جب آپ کے گھر والے اس طریقے کے ہیں، پھر آپ کو کوئی دوسری کمیونٹی یا کوئی کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو ہوتے ہیں قادیانی، احمدی، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو پیسے، اتنے لاکھ روپے، 10 لاکھ کروڑ روپے لو، اور جو ہے کینیڈا کا ویزا، اور ادھر شادیاں بھی کروا دیں گے تمہاری، ادھر بھی شادیاں کروا دیں گے بڑی یونیورسٹیز میں، اور یہ اور وہ. تو آپ کیا ہوگے کہ بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی، یہاں تو کچھ مل ہی نہیں رہا، مسلمانوں کے کیا مل رہا؟ گالیاں اور ضلالت، اللہ نعوذ باللہ توفیق. تو یہ ہے کہ بھائی فقر سے توبہ کرنے، پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی. تو وہاں پر یہ ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے. اب جیسے کہ مکہ فتح ہوا، اب مکہ فتح ہوا تو اب جو ہے ہم جو سورت پڑھتے ہیں نا، سورہ نصر، آگے فی دین اللہ. اب اس میں کیا ہے کہ لوگ جوگ در جوگ کیا ہونے لگے؟ مسلمان ہونے لگے. کب؟ جب مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج کیا ہونے لگے؟ مسلمان ہونے، اسلام میں داخل ہونے لگے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی واقعی یہ جو گئے تھے، جن کو مکہ سے نکالا تھا، یہ بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اللہ رب العزت نے واپس بلوایا ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ آنکھیں دین، تو اسلام لے آئے.
اب نئے مسلمان ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک دو قبیلوں کے ساتھ جنگ ہوئی. اب وہ قبیلے بڑے مالدار تھے، پیسوں مال دولت اور زمین کے لحاظ سے بھی، تو وہ جگہ فتح ہو گئی. اب وہ مال غنیمت میں آئے. اب کہتے ہیں کہ اس احادیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، تو اس میں سے جو ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، مکہ والے تھے یہ اس وقت مسلمان ہوئے مکہ فتح ہونے کے بعد، اور کچھ مکہ فتح ہونے سے پہلے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ چراگاہ ہے اور اس کے اندر بہت سارے کیا تھا بھیڑ بکریاں اور جو ہیں اس طریقے سے مویشی ہیں، اور بڑی زبردست زمین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی تو وہ ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی کیا دیا، حصہ دیا، اور بہت زیادہ دیا. اب مدینہ والے جو تھے، جو مدینہ والے سے مراد انصاری جو تھے، انصاریوں نے کیا کہا؟ اب انصاریوں میں سے کسی نوجوان نے کہا، اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ بھائی مشکل وقت میں کیا مدینہ والے کو پکارا جاتا ہے؟ مشکل وقت میں مدد کون کرتے ہیں؟ مدینہ والے. اور جب اچھائی اور جب اچھا ایک وہ ہوتا ہے تو کیا تھا، جو عزتیں دی جا رہی ہیں وہ کس کو؟ مکہ والوں کو دی جا رہی ہیں. مکہ والوں سے مراد یہ کہ اب جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اب نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، تو نبی علیہ السلام نے انصاریوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی کیسی میں نے یہ بات سنی ہے. اب یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ جو ہے یہ بات سنی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خیر نہیں کہا، کسی نوجوان نے ایسا کسی کے اس طریقے سے کہہ دیا، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. یہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، پوری زندگی نبی علیہ السلام کے مخالف مکہ سے نکالا، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت بھی دشمن، اب یہ اسلام غالب آ گیا تو پھر مسلمان ہو گئے. اب آپ ان پہ اتنی عنایت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی اچھا ایک وجہ یہی تھی کہ بھائی کیا تھا وہ دین، اب وہ بڑے سردار ہیں، اسلام لے آئے، تو اسلام لا کر آپ کی عزت کے اندر، آپ کی عظمت کے اندر، آپ کی شرافت کے اندر کمی نہیں آئے گی اور بڑھے گی. تو ان کو دیا تاکہ وہ یہ نہ منحرف نہ ہو جائیں کہ بھائی میں پہلے ایک وہ تھا، اب میں اور گیا ہوں غریب، یا اب مجھے تو کوئی دیا ہی نہیں جا رہا. تو ان کی دل جوئی کے لیے پھر مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ان انصاریوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بھائی کیا معاملات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے، مطلب یہ اس کے پیچھے وجہ کیا؟ آپ نے کہا، آپ نے کیا، نبی اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہوگا تو یہ صحیح ہی فیصلہ ہے، مگر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ پیش کیا تھا، ساتھ شروع سے ساتھ ہو، مشکل وقت سے ساتھ ہو، اپنی جان مال سب داؤ پہ لگا دیا ہے. اگر اب کوئی نیا اس کے ساتھ ہوتا ہے اچھے وقت میں تو اس کی بڑی عنایت کی جا رہی ہے، اور آپ کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا تم لوگ یوں خوش نہیں ہو، انصاریوں کو کہہ رہے جو مدینہ والے، کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ لوگ اونٹ بھیڑ بکریاں اپنے گھر پہ لے کے جائیں، اور تم کس کو لے کر جاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے جاؤ. مطلب مدینہ میں کس کو لے جاؤ؟ میں تمہارے ساتھ ان کو بھیڑ بکریاں زمینیں دے دیتے ہیں، اشرفیاں دے دیتے ہیں، تمہارے ساتھ کون ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. پھر جو ہے کہ اگر ایک پوری دنیا کسی دوسرے رستے پر، اور انصاری جو مدینہ والے ہیں ایک رستے پہ چلیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کس رستے پہ چلوں گا جس پہ کون ہے؟ انصاری ہوں گے. تو وہ رونا شروع ہو گیا اور ان کو لگا کہ واقعی صحیح ہے، پھر سمجھ میں آ گیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، نہیں رکھتے ہیں. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 9 بج کے